عزیزان ایمان، آج یہ بہت مشکل ہے کہ ہم جو کچھ ہوتا تھا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، جس طرح اسلام پہ عمل ہو رہا تھا، مشکل نہیں شاید ناممکن ہے کہ یقینی طور پر ہم بتا سکیں کہ وہ کیسے ہوتا تھا۔ اس کے لیے دو ہی ذرائع ہو سکتے تھے، ایک انہوں نے جس کو کہا احادیث، دوسرا جسے کہا تاریخ۔ اصل میں دونوں ہی ایک ہیں، اس زمانے کے واقعات کو محفوظ کرنا، وہ احادیث کی کتابوں میں ہوں یا تاریخ کی کتابوں میں ہوں، دونوں ہی ظنی ہیں، ناقابل یقین ہیں۔ تیسرا ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ آپ بعد میں آنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ اسی طرح سے نظام قرآنی موجود ہے، اور حدیث کہہ دے کہ یہ سلمان فارسی کے لیے مخصوص ہو گیا، اور تاریخ کہہ دے کہ پھر ایرانیوں نے اس طرح سے اسلام کا احیاء کر دیا، اب آپ کے لیے کیا ذریعہ ہے اس چیز کا کہ اس کے علاوہ کچھ اور اس کے متعلق معلوم کر سکیں؟ ذرائع ہے نہیں۔ یہ جو جتنے الجھاؤ آپ کے ہاں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں قانون سازی کے سلسلے میں، یہ ساری اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ کہتے یہ ہیں کہ صاحب چلیے بیک وہاں چلیے 1300 سال پہلے عہد رسالت مآب خلفائے راشدین کے اندر، وہاں چلیے۔ کوئی کھڑا ہو کے نہیں سوچتا کہ اس کے لیے ذریعہ کیا ہے تمہارے پاس۔ احادیث ذریعہ بناتے ہو تو ہر حدیث سے پہلے کہتے ہو قالا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے الفاظ ہوتے ہیں حدیث کے، آخر میں ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، یہ یا جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہو۔ ہر حدیث کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یقینی طور پر ایک حدیث بھی نہیں پیش کی جا سکتی، اور تاریخ کا تو پوچھو ہی نہیں۔ جو تاریخ یہ کہتی ہے کہ پہلے ہی دور کے اندر سارے صحابہ جنگ جمل میں 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، سارے کے ساری امت صحابہ کبار ایک دوسرے کے ساتھ وہ جنگ میں قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو، ایک دن میں 10,000 صحابہ قتل ہو گئے تھے، یہ تاریخ بتا رہی ہے آپ کی۔ کہاں سے یہ چیز لاؤ؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن موجود ہے اور ایمان ہمارا یہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے۔ بات سیدھی ہے۔ جو تاریخ میں یا حدیث میں کوئی واقعہ اس دور کا ایسا ہو جو قرآن کی تعلیم کے خلاف جاتا ہے، بلا تعمل کہہ دیجئے یہ ان کا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، وضیح۔ اور یہاں سے آپ ریکنسٹرکٹ کیجئے اپنے ہاں کی قوانین کو، نظام کو، قرآن کی روشنی میں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ ان آیات کے صحیح معنی اس وقت سمجھ میں آئیں گے، ورنہ جو کچھ آپ کو تفاسیر سمجھائیں گی یا روایات سمجھائیں گی یا تاریخ سمجھائے گی، یا جو کچھ اب کہتے ہیں ہوتا چلا آ رہا ہے سلف صالحین کا مسلک، اجماع امت جس کا نام رکھا ہوا ہے، تواتر جس کو یہ کہتے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی یہ مسئلہ حل آپ کے ہاں نہیں ہوگا۔ قرآن کے احکام قرآن سے سمجھیے، عربی زبان سے سمجھیے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ ان پر آج عمل کس طرح سے ہو سکتا ہے، مسئلہ حل ہو جائے۔